اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ذکر الہی ہے۔ اللہ کا ذکر ہمیں ہر لمحہ یوں تو کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص جمعرات والے دن یا پیر والے دن خصوصی طور پر اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم جمعرات کو مختلف مزارات اولیاء پر اور مختلف مساجد میں، مدارس میں ذکر الہی کرتے ہیں، کیونکہ مخصوص اعمال کی پیشگی کے یہ 2 دن ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کراؤں گا۔ یعنی تم میرا ذکر کرو، خواہ تنہائی میں کرو خواہ جماعت میں کرو، میں تمہارے چرچے کراؤں گا۔ اللہ کے مخلصین بندے جب اللہ کا ذکر چٹانوں کے نیچے چھپ کر کرتے ہیں تو اللہ ان کا ذکر عام کر دیتا ہے جی، اور پھر ان کے عرس کے ذریعے میں ایک چرچے کرائے جاتے ہیں۔ عرس بھی ایک چرچے کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے ان کے چرچے کرا دیے۔ فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کراؤں گا، اور وہ کراتا ہے الحمدللہ۔ یہ دیکھیں ذکر کی برکات، اور ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، فرمایا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی انسان کو دلی سکون ہوتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرا رب جب کریم ہے تو اس سے تجھے کس نے غافل کیا ہے، کس نے بھٹکایا ہے؟ اس نے تمہیں اتنا خوبصورت پیدا کیا ہے، تو اس کے ذکر سے غافل ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب پرندہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے نا، پھر وہ جال میں پھنستا ہے جی۔ تو جب بندہ ذکر سے اعراض کرتا ہے تو رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں ہم ان کے لیے پھر رزق جو ہے تنگ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر یہ روایت جو ہے موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں جی، ان سب کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے، بڑی مشہور روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ انہما شہیدان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الا خفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، تو پھر کیا ہوتا ہے جب ذاکرین بیٹھتے ہیں تو انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کا تذکرہ جو ہے وہ جماعت میں کرتا ہے جی۔ تو لہٰذا جب ذکر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بڑی برکات ملیں گی۔ کیا میدان جنگ میں جہاد کرنے سے بھی ذکر افضل ہے یا نہیں؟ دیکھیں جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، حضرت سعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کون سے لوگ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ میں افضل ہوں گے، زیادہ فضیلت پائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور کرنے والیاں ہوں گی جی۔ اور ایک روایت میں ہے، راوی کہتے ہیں میں نے عرض کی وسلم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں یہ لوگ؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی تلوار کافروں اور مشرکوں پر اس قدر چلائے، کافروں اور مشرکوں پر اس قدر چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے، پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والے درجے میں کیا ہیں؟ جو ہیں وہ افضل ہیں اور وہ فضیلت رکھنے والے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کی مسند کی یہ روایت ہے کہ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اعمال میں سب سے اچھا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند تر ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خراج سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے جی۔ درا لے کہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات دلانے والی ہو جی۔ اور ایک روایت میں حضرت معاذ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ذکر کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے پر 100 گنا زیادہ فضیلت حاصل ہے جی۔ تو لہٰذا ذکر مومن کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہیے،
اور اللہ کا اس کے ذریعے جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ ادھر ذکر کریں گے، مل بیٹھیں گے، قیامت والے دن بھی اللہ نورانی ممبروں پر آمنے سامنے جو ہے وہ بٹھا دے گا۔ مجمع زوید کی ہیثمی کی یہ روایت ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رحمان کے دائیں طرف، حالانکہ اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، نہ نبی نہ شہید، اور ان کے چہروں کا نور سب لوگوں کی آنکھوں کو چدھا رہا ہوگا۔ ان کی مسندوں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے قرب کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مختلف قبیلوں سے آ کر اکٹھے ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مجالس میں جمع ہوا کرتے تھے، اور اللہ کے ذکر کے لیے خوبصورت الفاظ کا اس طرح انتخاب کرتے تھے جیسے کھجوریں کھانے والا اچھی اچھی کھجوروں کا جو ہے وہ انتخاب کرتا ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا ایک جگہ مختلف جگہوں سے آ کر لوگوں کا اکٹھا ہو جانا، خواہ وہ مسجد ہو خواہ وہ گھر ہو، وہاں اللہ کا ذکر کرنا یہ ایک بہتر عمل ہے، اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور قیامت والے دن اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ کریم عذاب دوزخ سے بچا کر تو دونوں کو آمنے سامنے جو ہے وہ بٹھائے گا، اور ذاکرین ایک دوسرے کے نورانی چہرے جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ اور ایک روایت میں دیکھیں، یہ روایت ابو داؤد کی اندر موجود ہے، 300 رقم الحدیث ہے 3667۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز فجر سے طلوع شمس تک، یعنی سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا مجھے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور نماز عصر سے سورج ڈوبنے تک اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا مجھے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو لہٰذا بندے کو نماز فجر کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اشراق کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تاہم اللہ علی قاری نے لکھا اگر کوئی وہاں مطلب بیٹھ کر طلوع شمس تک ذکر نہ کر سکا اور پھر اٹھ گیا تو گھر میں بھی اشراق کی نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، اللہ کریم اس کو جو ہے وہ نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر اتنا اونچا کرو، اتنا اونچا کرو، یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل کہنا شروع کر دیں۔ اور ایک اور روایت مسند ابو یعلا کی اسماعت فرمائیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کا ہر وہ خطہ جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ ذکر کی وجہ سے 7 زمینوں کی انتہا تک خوشی مناتا ہے اور اپنے ارد گرد کے خطوں پر فخر کرتا ہے، اور جب بھی بندہ بنجر زمین پر کھڑا ہو کر نماز کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر زمین فخر کرتی ہے، اس پر زمین فخر کرتی ہے۔ تاہم ہمیں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ جہاں بھی جمعرات کو، پیر کو محافل ذکر کا انعقاد ہو وہاں ضرور شریک ہوں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اپنے ذاتی کام کے لیے جا رہا ہوتا ہے لیکن ذاکرین کی مجلس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو لا یشقی بہم جلیسہم، حضور نے فرمایا ان کا ہم نشین بھی بدبخت نہیں رہتا۔ جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے محفل میں اللہ اس کو بھی اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو محفل ذکر میں شامل ہونے کی اور محفل ذکر کی زینت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔